بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، ایزی پبلشر کی جانب سے خوش آمدید۔ غالب اردو جماعت چہارم، سبق نمبر 2، نعت، صفحہ نمبر 10 تا 11۔ حاصلات تعلم جان لیتے ہیں۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ نعت کے مفہوم سے آگاہ ہو سکیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اوصاف حمیدہ سے روشناس ہو سکیں، سن کر غلط اور صحیح تلفظ میں فرق کر سکیں، نظم کا مفہوم سمجھتے ہوئے لے اور آہنگ کے ساتھ پڑھ سکیں، نظم اشعار کو نثر میں تبدیل کر سکیں، تذکیر و تانیث جاندار اور بے جان کے مطابق الفاظ کا جملوں میں استعمال کر سکیں، 1 سے 10 تک گنتی اردو ہندسوں اور لفظوں میں لکھ سکیں۔ پیارے بچوں، آپ نے سوچ کر بتانا ہے نعت کسے کہتے ہیں اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی کیا ہے۔ جس نظم میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جائے اسے نعت کہتے ہیں، اور ہمارے پیارے نبی کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یاد رکھیے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین، اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ تلفظ سیکھیے۔ نبی، فدا، بے نواؤ، والی، یتیموں، آسرا، آرزو، مدعا۔ جی پیارے بچوں، یہاں پہ ہمیں کچھ اشعار دیے گئے ہیں، ہم ان کی باری باری تشریح کرتے ہیں۔ ہمارے نبی احمد مصطفیٰ ہیں، فدا ان پہ ہم وہ رسول خدا ہیں۔ شاعر اس شعر میں کہہ رہا ہے کہ ہمارے نبی جو ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور ہم ان پر دل و جان سے قربان ہیں۔ حقیقت کی صورت دکھائی انہوں نے، خدا تک پہنچنے کا وہ راستہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ جب دنیا میں آئے تو دنیا گمراہی میں مبتلا تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کی حقیقت کو بتایا اور انہوں نے ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دی۔ وہی بے کسوں بے نواؤں کے والی، غریب و یتیموں کا وہ آسرا ہیں۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کوئی غریب ہوتا ہے، جس کا کوئی نہیں ہوتا، جو یتیم ہوتا ہے، بے سہارا ہوتا ہے، اس کو پالنے والا کوئی نہیں ہوتا، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی سہارا دیتے تھے۔ وہ اس کے لیے بھی سب کچھ کرنے کو ہر وقت تیار رہتے تھے۔ ہوئے ہیں جو ان کی محبت کے قیدی، یہ جانو جہاں کے دکھوں سے رہا ہے۔ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لو لگا لیتا ہے، ان کی محبت میں اپنا گھر بار، دنیا، ہر چیز جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہے، وہ تمام دکھوں سے آزاد ہو جاتا ہے، اسے اس دنیا میں سب کچھ مل جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لو لگانے سے اس کی ساری پریشانیاں، ساری تکلیفیں، ساری مشکلیں، مسئلے مسائل سب حل ہو جاتے ہیں۔ ہمیشہ رہے نام ان کا زباں پر، وہی آرزو ہیں، وہی مدعا ہیں۔ جب ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دل لگا لیں تو ہم اس دنیا سے اپنا جو ہے تعلق ختم کر لیتے ہیں۔ ہمارے دل و دماغ پر ہمیشہ صرف اور صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رہتا ہے، ہمیں صرف انہی کی طلب ہوتی ہے، انہی کی آرزو ہوتی ہے اور ہم صرف انہی سے دعا کرتے ہیں۔ غریب اور یتیموں کا آسرا کون ہے؟ جی ابھی آپ نے پڑھا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ غریب اور یتیموں کا آسرا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین، ہمارے رہبر اور رہنما ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ہمیں ہدایت کا راستہ دکھایا۔ اللہ تعالیٰ کی پہچان کا واحد ذریعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ پیارے بچوں، ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔